اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پڑھے لکھوں سے جو ہے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اگر عورت زیادہ پڑھی لکھی ہو. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جب زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتی, وہ پردہ کم کرتی ہے. تو عورت کے پردہ کرنے, عورت کی تربیت کا تعلق اس کے پڑھنے لکھنے کے ساتھ نہیں ہوتا, اس کے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کا خاندان کیا ہے؟ وہ اسی کے ماں باپ ہیں. عورت کا پڑھنے لکھنے کا جو ہے تعلق ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اور اس کے جو ہے تربیت کا تعلق ہے وہ ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ ایسی عورتیں جنہوں نے اسکول بھی پورا نہیں پڑھا ہوا ہوتا وہ دنیا کے لحاظ سے زیادہ ماڈرن بنتی ہیں, جبکہ اسکول بھی پورا نہیں پڑھا ہوا. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر جو تفریح گاہ ہوتی ہیں, جیسے کراچی کے اندر جو ہے قائد کا مزار ہے, یا اپنا سی ویو ہے, یا ہمارے حیدرآباد کے اندر بالی ووڈ مال ہے, تو آپ یہاں دیکھیں کہ زیادہ تر گاؤں کی لڑکیاں زیادہ آئی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ زیادہ پڑھی ہوئی لکھی نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماڈرن بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. اور ایسی ڈاکٹر خواتین کو بھی دیکھا گیا جو اپنے جسم میں ناخون کا بھی پردہ کرتی ہیں. تو عورت کا پردہ کرنا یا نہ کرنا یہ پڑھائی لکھائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اس کے خاندان کے اس کا تعلق ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب کسی عورت سے آپ نکاح کریں تو اس کے خاندان کو سب سے پہلے ترجیح دیں کہ اس کا خاندان کیسا ہے, کیونکہ اس کے خاندان کے اثرات وہ آپ کے ساتھ تو اب آ رہی ہے, لیکن اس نے 20 سال 22 سال 25 سال اپنے خاندان کے ساتھ گزاریں, اس کے اثرات اس کے اندر ضرور آئیں گے. تو جہاں تک پردے کا معاملہ ہے وہاں پر اگر اللہ پاک نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن, اللہ پاک نے عورتوں کے لیے حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور اپنی زینت کو, اپنی خوبصورتی کو وہ چھپائیں. تو اسی آیت سے جو پہلے آیت آ رہی ہے اس میں اللہ پاک نے مردوں کو نظر نیچے کرنے کا حکم دیا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ عورت پردہ نہیں کرتی. اگر پوری دنیا کی عورتیں بغیر کپڑوں کے گھومنا شروع ہو جائیں تب بھی مرد کے اوپر لازم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. عورت کے لباس سے مرد کے ایمان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. مرد کو اپنا حساب دینا ہے, اور جو عورت پردہ نہیں کر رہی اس کو اپنا حساب دینا ہے. اور اگر پورے دنیا کے مرد نابینا ہو جائیں, دیکھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو جائے, تب بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھر سے بغیر پردہ کیے گھر سے باہر نکلے. لیکن ہم نے, عورتوں نے مردوں پر اس بات کو ڈالنا شروع کر دیا کہ مرد چونکہ اس کے اندر ٹھڑک ہے, اس کے اندر ہوس ہے, اس لیے ہم عورتیں محفوظ نہیں ہیں, اور مرد جو ہے وہ اپنی بد نگاہی کی وجہ جو ہے عورتوں کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ یہ پردہ نہیں کرتی تو ہم کہاں جائیں. تو ہر کوئی بندہ اپنے اعمال کا اور اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے, اپنے جو ہے کاموں کا وہ جواب دے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ, کہ آپ زنا کے قریب بھی نہ جائیں. تو زنا کرنا تو حرام ہے, لیکن زنا کے قریب جانا کیا ہے؟ زنا کے قریب یہ جانا ہے کہ ان راستوں پر ہم چلنا شروع کریں جن راستوں سے جو ہے زنا کی طرف راستے جاتے ہیں, جو راستے زنا کی طرف جاتے ہیں ان راستوں پر ہم چلنا شروع کریں. جس طرح نامحرم سے جو ہے ہم نظروں کی حفاظت نہ کریں, یا عورتیں نامحرم کے سامنے پردہ نہ کریں, یہ وہ راستے ہیں جس راستے پر چل چل کر ہم شروع میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا اگر میں اپنی بھابھی سے, اپنی سالی سے, اپنی کزن سے بات کر لوں گا, اس سے کیا ہوگا, اور بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ہم تھوڑا تھوڑا جو ہے کرنا شروع کرتے ہیں, جس طرح جو ہے قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن جاتا ہے, اسی طرح جو ہے ہم اگر تھوڑا تھوڑا جو ہے اس پر چلنا شروع کریں گے پھر ہمیں جو ہے اس بات کی لت لگ جائے گی, اور جب یہ ہماری بنیادیں ڈھیلی پڑ جائیں گی اس کے بعد جو بڑے گناہ ہیں وہ ہمارے لیے کرنے آسان ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا اللہ پاک میں نے جو کہا آپ نے سننا, اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.